السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، یعنی پہلی دو رکعتوں میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی صورتیں پہلی دو رکعتوں میں مغرب اور عشاء میں پڑھا کرتے تھے، اس سلسلے کا آج کا یہ درس ہے. آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ سنیں، آگے شیئر کریں، فارورڈ کریں، دوستوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، آپ تمام لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے. سب سے پہلے ایک حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. والطور وکتاب مسطور 27ویں پارے کی پہلی صورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی میں نے پڑھا یا نماز پڑھی یا سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی مغرب کی نماز میں. تو معلوم یہ ہوا کہ سنت یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان مغرب کی نماز میں سورہ طور بھی، حالانکہ یہ لمبی صورت ہے، 2.5 صفحے کی ہے، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اس صورت کو پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ بینہ کی بھی تلاوت کرتے تھے. سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اسی طریقے سے ایک لمبی حدیث ہے جو بیان کرنے والے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اپنی قوم میں آتے اور اپنے قوم کے لوگوں کی امامت کرتے تھے. یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کر دوں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنی قوم میں جا کر عشاء کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے. جب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پڑھ لیا تو آپ کی فرض نماز ہو گئی. اب وہاں پہ جو آپ جا کے پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے اپنی قوم کو، وہ ان کے لیے نفل ہوا کرتی تھی، اور پیچھے پڑھنے والوں کی وہ فرض نماز ہوا کرتی تھی. اس لیے معلوم ہوا کہ نفل نماز پڑھنے والوں کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس حدیث سے اجازت ملتی ہے، اس حدیث سے رخصت ملتی ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے قوم کے پاس جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے تھے. اپنے محلے کی مسجد میں جاتے، وہاں پہ امامت کرتے. فصلى ليلة مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنی قوم کے پاس گئے اور وہاں پہ ان کی امامت کی. فافتتح بسورة البقرہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی سورہ پڑھنی شروع کر دی؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی. اور سورہ بقرہ جانتے ہیں کتنی لمبی، اور صحابہ کرام جب پڑھا کرتے تھے تو پوری سورہ ختم کر دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی شروعات کی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا. فانحرف رجل. ایک آدمی کیا ہے؟ سب سے نکل گیا، یعنی نماز سے نکل گیا. فسلم ثم صلى وحده. نماز سے نکل گیا اور اکیلے نماز پڑھنے لگا. وانصرف. اور نماز سے نکل گیا اور چلا گیا. فقالوا له. تو لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ فلاں منافق ہو گیا. فلاں کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور جماعت کے دوران ایک آدمی نکل کے اکیلے نماز پڑھنا. تو بعض لوگوں نے کہا انافقت یا فلان، کیا تم نے منافقت کی ہے فلان؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نا واللہ، اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی منافقت نہیں کی ہے، اور میں ضرور بضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں گا. فلا اخبرنہ. میں ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں، جو یہ حالات ہوئے ہیں، میں کیوں نکلا، کس وجہ سے نکلا، اس کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتلاؤں گا. فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ ان اصحاب نواضح نعمل بالنہار. ہم لوگ کیا ہے؟ اونٹ والے ہیں. ہم لوگ کیا ہے؟ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اونٹ والے ہیں، اونٹوں سے پانی نکالتے ہیں،
یا اسی طریقے سے دن بھر محنت کرتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں. وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک بات ہے انہوں نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیا. فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ فقال. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ جب پڑھنی شروع کر دی تو گویا کی شاق گزرا. ظاہر سی بات ہے آدمی دن بھر کام کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، پھر اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ جو لمبی صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے، اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو ایک آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ گویا کہ وہ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے وہ نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفسیر بتلائی. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. متوجہ ہونے کے بعد کیا کہا؟ یا معاذ افتان انت. سوچے، غور کیجیے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ صحابی رسول ہیں. کہا کہ اے معاذ افتان انت، کیا تم فتنہ آپ پرور ہو گئے؟ کیا آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان؟ اقرا، پڑھو. کیا؟ والشمس وضحاها. پڑھو. اور کیا تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اقرا والشمس وضحاها، والشمس وضحاها سورہ لیل. والضحا یا اسی طریقے سے والضحا سورۃ الضحیٰ پڑھو. واللیل اذا یغشی سورہ لیل پڑھو. واللیل اذا یغشی وسبح اسم ربک الاعلی. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سورہ بقرہ نہ پڑھو اس لیے کہ لمبی ہے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا کہ آپ کیا فتنہ برپا کر رہے ہیں، بلکہ یہ صورتیں پڑھیے. والشمس وضحاها سورہ شمس پڑھیے، سورہ ضحیٰ پڑھیے، سورہ لیل پڑھیے، سورۃ الاعلی پڑھیے. یہ سب پڑھیے. یہ سب مختصر صورتیں ہیں، زیادہ لمبی بھی نہیں، زیادہ چھوٹی بھی نہیں. سورہ یعنی عشاء کی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کے اندر زیادہ لمبی قراءت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو آپ عشاء کی نماز میں کے آخری فصل العشاء الاخرہ فقرأ فی احدى الرکعتین والتین والزیتون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے، لیٹ پڑھتے سفر کی حالت میں، اور عشاء کی نماز میں دونوں رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں والتین پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ والتین والزیتون پڑھتے. اور معلوم ہے کہ والتین والزیتون کتنی لمبی یا کتنی چھوٹی تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہوں گی. تو یہ ان تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نمازوں کے اندر جو نمازیں جیسے مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہیں، ان نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے چھوٹی صورتیں ہی پڑھا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھار والطور آدمی پڑھ لے جیسا کہ اوپر حدیث بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار سورہ بینہ پڑھ لے، یہ بھی تھوڑی لمبی صورت ہے. لیکن عام طور سے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ہی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. یا اگر آدمی کہیں سے بھی قرآن سے پڑھے تو کم پڑھے، زیادہ لمبی تلاوت نہ کرے. اسی طریقے سے عشاء کے اندر مغرب سے زیادہ لمبی تلاوت کرے، لیکن اتنی لمبی بھی نہ کرے کہ لوگ کیا کریں، لوگ اکتاہٹ محسوس کرنے لگیں، امام سے ہی لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ نماز پڑھنے نہ آئیں، یا لوگ جماعتوں سے نکل کر اکیلے نماز پڑھنے لگے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا سورہ ضحیٰ پڑھیے، سورہ لیل پڑھیے، واللیل اذا یغشی والضحیٰ، اسی طریقے سے والشمس وضحاها، یہ صورتیں پڑھیے. یہ صورتیں نہ تو زیادہ لمبی ہیں نہ ہی زیادہ چھوٹی ہیں. اسی طریقے سے امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے. امام ایسا نہیں کہ امام ہے تو اب نماز شروع ہو گئی تو اب لمبی تلاوت، بہت لمبا رکوع، بہت لمبے سجدے، اور مقتدیوں کے اوپر شاق گزر رہا ہے، بھاری گزر رہا ہے. نہیں، امام صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو اپنے مقتدیوں کی رعایت کرتا ہے. اکیلے انسان کو نماز پڑھنی ہے، چاہے جتنی لمبی پڑھے، جتنا لمبا رکوع کرے، سجدہ کرے، جتنی دعائیں پڑھنی ہو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی وہاں پہ روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. بلکہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آدمی اکیلے نماز پڑھے تو لمبی کرے، لیکن جب آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کی رعایت کرے. اس لیے تمام ائمہ کو چاہیے کہ جب نماز پڑھائیں تو بہت زیادہ لمبی تلاوت نہ کریں، بہت زیادہ لمبی نمازیں نہ پڑھائیں جو مقتدیوں کے لیے شاق گزرے. اس لیے کہ وہاں پہ کیا ہے، ضرورت مند لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، یا اس طریقے سے دن بھر کام کرنے والے لوگ ہیں، دن بھر ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آپ نے عشاء میں اگر لمبی تلاوت شروع کر دی تو اگر مجبوراً پڑھ لیا تو کل سے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، یا تو مسجد سے غیر حاضر ہوگا، یا بعد میں نماز ادا کر لے گا، یا گھر میں پڑھ لے گا. یہ ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے امام کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے مقتدیوں کی رعایت کرے، سنت کے مطابق نماز کو ادا کرے. تلاوت کرنے میں بھی، نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنے میں بھی سنت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزیں منقول ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے.
سورہ حجرات سے سورہ ناس تک ان تمام صورتوں کو کیا ہے مفصل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک فلاں نماز میں، یہاں سے یہاں تک فلاں نماز میں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، نہ خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں اور نہ ہی مقتدیوں کو کسی فتنے میں پڑنے کا یعنی سبب بنے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا اندیشہ ہونے کا ظاہر کیا۔ تو آج کا یہ درس تھا کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی صورت پڑھا کرتے تھے، یا پڑھنا کیا سنت ہے، یا کتنی مقدار میں کتنی لمبی صورتیں پڑھنا سنت ہے، مختصر طور پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، پابندی کے ساتھ مرتے دم تک نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی جو دعائیں ہمیں یاد نہیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔